بارش کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں آج ملک میں داخل ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے مختلف مقامات پر بارش کی نوید سنا دی۔ پنجاب، کے پی، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بادل برسیں گے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کی پیشگوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کریں گے۔ گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت بھی آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ استغاثہ کے گواہوں پر جرح کی جائے گی۔ اور سابق امریکی صدر ٹرمپ کو امریکی عدالت نے ہتک عزت کے مقدمے میں $83 ملین ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صحافی جین کیرول کو جھوٹا کہا اور توہین کی تھی۔ جین نے سابق امریکی صدر پر الزام عائد کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 1990 میں ان پر جنسی حملہ کیا۔ سابق امریکی صدر نے جیوری کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے عدالتی فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود غزہ پر اسرائیل کے حملے نہ رکے۔ النصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں فلسطینی صحافی ایاد الرواح سمیت 11 فلسطینی شہید۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملے میں 183 افراد شہید۔ خان یونس میں الاقصی یونیورسٹی، النصر، العمل اور الخیر ہسپتالوں کے قریب شدید لڑائی جاری رہی، جہاں اسرائیلی فوج کی جانب سے شدید گولہ باری اور فائرنگ کی گئی۔ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ الیکشن سے پہلے مناظرہ کر لیں، دنیا بھر میں امیدوار مناظرہ کرتے ہیں۔ اس سے ووٹرز کو لیڈرز کے مستقبل کے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے۔ ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹرز کے لیے یہ شفافیت بہت ضروری ہے۔ ایک ٹولے نے پاکستان کے جسم پر کلہاڑا مارا۔ تبدیلی نے پاکستان کا برا حال کر دیا۔ بجلی ہے نہ گیس، ہر چیز مہنگی۔ بجلی کا 500 روپے والا بل اب 20,000 کا آتا ہے۔ یہ ہے تبدیلی۔ کھاد کی بوری 1200 سے 5,000 روپے کی ہو گئی۔ یہ ہے تبدیلی۔ نواز شریف کا برے والا میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا نون لیگ اچھا وقت واپس لائے گی۔ برے والا کو ضلع کا درجہ دینے، موٹر وے اور ہائی وے بنانے کا وعدہ۔ نواز شریف سی پیک کے بانی نہیں چور ہیں۔ کیا نواز شریف ایک بٹن دبا کر ایٹم بم ٹیکنالوجی کا بانی بن گیا؟ نون لیگ کاپی پیسٹ لیگ ہے۔ بلاول بھٹو کا ملتان میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا موٹر وے میں چوری کر کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائیں۔ نون لیگ سمجھتی ہے اس نے میچ فکس کر لیا۔ تاثر دیا جاتا ہے لاہور کی سڑکیں سونے کی ہیں۔ چیئرمین پیپلز کا وزیر اعلیٰ جنوبی پنجاب سے بنانے کا وعدہ۔ مریم نواز کا بلاول بھٹو پر جوابی وار، ایک لیڈر پنجاب آ کر نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں لیگی منصوبے ہوتے ہیں، وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں سکولوں میں مویشی بنتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں او شیر ہن آجا، بہت تباہی ہو گئی ہے۔ مریم نواز کا برے والا میں خطاب میں کل پارٹی منشور لانے کا اعلان۔ روز روز نئے تجربے کرنے کا وقت نہیں، پرانی لکیریں مٹانا ہوں گی، ان پر ترقی کا سفر نہیں ہو سکتا۔ ایک یہودی ایجنٹ نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا مظفر گڑھ میں جلسے سے خطاب، 2018 میں دھاندلی سے ناجائز حکمران مسلط کیا گیا۔ کوئی سمجھتا ہے دھاندلی سے ہماری سیٹیں جیت لے گا تو تم بھی زندہ ہو اور ہم بھی۔ شیر دل عوام کی قیادت گیدڑوں کے ہاتھ میں ہے۔ دو خاندانوں کی بادشاہت نہیں مانتے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مزید اقتدار ملا تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب، کہا صنعتیں بند ہو گئیں، باغ اجڑ گئے، گٹر ابل رہے ہیں۔ موٹر وے کے نام پر حیدرآباد سے دھوکہ دیا گیا۔ 8 فروری کو بلاول کو کامیاب کرائیں، وزیر اعظم بنائیں۔ آصفہ بھٹو کا کراچی کے علاقے چنیسر گوٹھ میں خواتین کنونشن سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی کی جیت عوام کی جیت ہوگی۔ کراچی کا نشان اب تیر ہے۔ 300 یونٹ مفت بجلی اور علاج و تعلیم کی مفت سہولت دینے کا وعدہ دہرایا۔ آصفہ بھٹو نے وزیر اعظم بلاول کے نعرے بھی لگوائے۔ 8 فروری کو ووٹ ڈالیں تاکہ 9 فروری کو آپ کی تقدیر کا سورج طلوع ہو۔ 8 فروری کو اپنے آپ کو ووٹ دیں، مستقبل کو ووٹ دیں۔ ایم کیو ایم کنوینر خالد مقبول صدیقی کا نواب شاہ میں جلسے سے خطاب، کہا اصولوں پر آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہو جاتا ہے۔
मईशत चमकेगी, आमदन बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा। जहांगीर तरीन ने 8 फरवरी खुशखबरी का दिन करार दिया। नवाज शरीफ के साथ मिलकर मईशत बेहतर करने के अज़्म का यादा। मुल्तान से राना मिराज खालिद अपने साथियों के साथ IPP में शामिल हो गए। मफरूर इलेक्शन लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। कहाँ लिखा है मफरूर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जस्टिस अथमिन अल्लाह ने कहा, इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर अस्तम, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। परवेज़ इलाही, शौकत बसरा और सनम जावेद को भी रिलीफ मिल गया। मजलूम फ़लस्तीनियों की सुनी गई, इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने नस्ल कुशी केस का फैसला सुना दिया। केस ना सुनने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। गजा तबाही की दास्तान बन चुका। 7 अक्टूबर के बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई। 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे जा चुके। गजा में इमदाद के लिए फौरी रसाई दी जाए। आलमी अदालत का इसराइल को गजा में हालात बेहतर बनाने का हुक्म। फ़लस्तीन का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। पाक ईरान सफ़ीरों ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू तेहरान में मौजूद। ईरानी सफ़ीर पहले ही पाकिस्तान में हैं। बलूचिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर और अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान किया था। वफाकी हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल FIA का तकर्रुर कर दिया। अहमद इसहाक जहांगीर डायरेक्टर जनरल FIA तैनात। अहमद इसहाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के अफसर हैं। FIA में ही खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत का एक और वादा पूरा। कनाडा के साथ अफरादी कुव्वत के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वैनकूवर में कैनेडियन कौंसल खाने में तकरीब। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। कहा, नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत को भी फरोग मिलेगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे निगरानी तिब्बी अमले के लिए बड़ा इकदाम। हस्पतालों के डॉक्टर मुलाजमीन को रुखसत ऑनलाइन मिलेगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पोर्टल तैयार करा दिया। 29 जनवरी से किसी डॉक्टर, नर्स या स्टाफ की मैनुअल छुट्टी मंजूर नहीं होगी। पोर्टल से डॉक्टर्स, तिब्बी अमले की छुट्टियों का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। पंजाब में खुश्क सर्दी से नमूनिया फैल गया। 24 घंटे में मोहलिक वायरस मजीद 13 कीमती जिंदगियां निकल गया। एक रोज़ में 122 नए केस आ गए। लाहौर में एक और बच्चा जान से गया। 280 नए मरीज अस्पताल दाखिल।